سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ مل سکیں۔ شکریہ۔ مسلمانوں پر فارسیوں کی کچھ زیادہ ہی دہشت طاری تھی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ فارسیوں کے پاس ہاتھی تھے جنہیں جنگ کی خصوصی ٹریننگ دی گئی تھی۔ یہ ہاتھی سندھ سے بھیجے گئے تھے اور بھیجنے والا سندھ کے راجہ داہر کے خاندان کا تھا۔ فارس کی فوج کے ساتھ مسلمانوں کی مختلف محاذوں پر ٹکر ہوئی تھی۔ مجاہدین نے ہر معرکے میں فارسیوں کو شکست دی تھی، لیکن انہیں بہت زیادہ دشواریاں پیش آئی تھیں۔ محاذوں سے جو شدید زخمی واپس آتے تھے، خصوصاً وہ جن کے اعضاء کٹ جاتے تھے، انہیں دیکھ کر لوگ ڈرتے تھے۔ یہ ڈر اس نوعیت کا نہیں تھا جو بزدلی کی پیداوار ہوتا ہے، نہ ہی زخمی مجاہدین لوگوں کو آ کر ڈراتے تھے۔ وہ ایسے ڈرپوک ہوتے تو محاذوں پر جاتے ہی نہ۔ وہ دراصل شاکی تھے۔ شکوہ یہ تھا کہ اپنی نفری بہت کم تھی اور بیک وقت دو بہت ہی طاقتور بادشاہیوں سے جنگ شروع کر دی گئی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے ایک دشمن کو ختم کر کے پھر دوسرے کے ساتھ نبرد آزمائی کی جائے۔ مورخ جن میں مصر کے محمد حسنین ہیکل خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں، لکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز کے بعد باہر نکلے تو لوگوں کا ہجوم تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پھر کہا کہ رفیق رسول اللہ اور خلیفہ اول کی وصیت کا احترام کریں اور مسنہ بن حارثہ کو مایوس واپس نہ جانے دیں۔ محاذوں کے حالات تشویشناک ہوتے جا رہے ہیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور لوگ ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ لوگوں نے گسر پسر شروع کر دی اور کچھ ایسی آوازیں بھی سنائی دیں، جس مصیبت سے ہمارے بھائی گزر رہے ہیں، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم بھی اسی مصیبت میں جا پھنسیں؟ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ وقت یاد آیا جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو شام کے محاذ پر لشکر کشی کی دعوت دی تھی، تو قبیلوں کے سربراہوں پر ایسی ہی خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ اے مسلمانوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں خاموش دیکھا تو گرج کر بولے، ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ تمہیں اس جہاد کی طرف بلا رہے ہیں جو مسلمانوں کی زندگی ہے اور جس میں موت ابدی زندگی ہے۔ تب مسلمان آگے بڑھے اور دعوت جہاد پر لبیک کہا تھا۔ اب وہی صورتحال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آغاز میں ہی پیدا ہو گئی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے عالم میں اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رات بھی جاگتے گزار دی۔ وہ اسی سوچ میں غلطہ رہے اور اس پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے طریقے سوچتے رہے۔ انہیں پریشانی یہ دیکھ کر ہو رہی تھی کہ سرکردہ افسران جو قائدین کا درجہ رکھتے تھے، وہ گومگوئی کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ ظاہر ہے کہ قبیلے کے قائد کسی کام میں پس و پش کرنے لگیں تو عوام آگے آنے کے بجائے 10 قدم پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ صبح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے مسجد میں گئے، امامت کے فرائض سر انجام دیے اور بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو بیعت کے لیے امڑ آیا تھا، اس میں کمی کی بجائے اضافہ ہو رہا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں کھانا کھایا اور ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کرائی اور نماز سے فارغ ہوتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اے لوگو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں کہا، اللہ تم پر رحم کرے، میں خلیفہ کی حیثیت سے پہلا حکم یہ جاری کرتا ہوں کہ جن مرتدین کو تم نے غلام اور لونڈیا بنا کے رکھا ہوا ہے، انہیں آزاد کر کے ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دو۔ میں اسے بہت برا سمجھوں گا کہ مسلمانوں میں غلامی کی رسم جڑ پکڑے۔ اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ یہ حکم لوگوں کے لیے غیر متوقع تھا اور غیر معمولی طور پر جرأت مندانہ۔ لوگوں نے مرتدین کو اپنی مرضی سے غلام بنا کے نہیں رکھا تھا، بلکہ یہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا جو انہوں نے ارتداد کے خلاف جہاد کے آغاز میں ہی دے دیا تھا۔ حکم یہ تھا کہ مرتدین اگر سچے دل سے اسلام قبول کرتے ہیں تو انہیں بخش دیا جائے، اور جو کوئی انکار کرے اسے پکڑ لیا جائے، اور جو لڑے اسے قتل کر دیا جائے، اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے اور اس کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ یہ حکم بہت ہی سخت اور ظالمانہ معلوم ہوتا ہے۔ اسلام میں ایسے حکم بہت کم ہی ملتے ہیں، لیکن مرتدین کا جرم ایسا گھناؤنا تھا کہ وہ اسی سزا کے حقدار تھے۔ یہ بہت سے قبیلے تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام قبول کر لیا تھا،
اور انہیں وہ تمام مراد حاصل ہو گئی تھی جو مسلمانوں کے حقوق میں شامل تھی۔ انہیں سب سے بڑا اعزاز تو یہ ملا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد حاصل ہو گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو اس کے ساتھ ہی بہت سے قبیلوں کے سردار اسلام سے نہ صرف منحرف ہو گئے بلکہ اسلام کے خلاف تحریبی کارروائیوں میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ زکوٰۃ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ ان میں سے رسالت اور نبوت کے دعوے دار اٹھنے لگے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ کے معاملے میں بہت ہی سخت تھے۔ ان کے یہ الفاظ تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں: اگر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اونٹ باندھنے والی صرف ایک رسی بطور زکوٰۃ دیا کرتے تھے اور اب اس سے انکار کرتے ہیں تو خدا کی قسم میں ان سے جنگ کروں گا۔ ان لوگوں کا دوسرا جرم تو اور زیادہ سنگین تھا۔ انہوں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول کھڑے کر دیے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کا چہرہ مسخ کر کے اس مذہب کو ختم کر دیا جائے۔ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے مسلمان ہوئے تھے۔ تخریب کاری کے آغاز کے لیے انہوں نے نہایت موزوں وقت دیکھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا وقت۔ مرتدین نے سوچا تھا کہ مدینہ ماتم کدہ بنا ہوا ہوگا اور مسلمانوں کا حوصلہ اور جذبہ ختم نہ ہوا تو اتنا کمزور ضرور ہو گیا ہوگا کہ ان میں لڑنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جرائم معاف کرنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے خالد بن ولید اور عمر بن عاص جیسے نامور اور تاریخ ساز سالاروں کو مرتدین کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ ان سالاروں کو خونریز لڑائیاں لڑنی پڑی۔ انہوں نے تھوڑے سے عرصے میں بنو سعد، قزاع اور بنو تمیم جیسے طاقتور اور سرکش قبیلوں کو تاتیخ کر ڈالا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کی بے خونی کے لیے بڑے سخت احکامات دیے تھے۔ ان کے آدمیوں اور عورتوں اور بچوں کو غلام تک بنا لیا تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری کر دیا تھا کہ ان غلاموں کو آزاد کر کے ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے۔ مدینہ کے لوگوں کو یہ حکم پسند نہ آیا۔ مجمع میں مختلف آوازیں اٹھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم نے خلیفہ اول کے حکم سے غلامی میں رکھا تھا۔ کسی نے کہا کہ خلیفہ اول کے حکم کی خلاف ورزی ان کے وفات کے بعد اچھا اقدام نہیں۔ مورخوں نے مختلف حوالوں سے رائے دی ہے کہ مرتدین نے اپنے عزائم اور مقاصد میں شکست کھائی تو ان میں بہت سے تائب ہو کر سچے دل سے مسلمان ہو گئے تھے۔ جن کو غلام بنا لیا گیا تھا وہ مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر ان کے وفادار ہو گئے تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ مسنہ بن حارثہ کے ساتھ محاذوں پر جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تو انہوں نے اس توقع پر مرتدین کے غلام آزاد کرانے کا حکم دیا تھا کہ وہ خوش ہو جائیں گے اور ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے وہ دعوت جہاد قبول کر کے عراق اور شام کے محاذ پر چلے جائیں گے۔ بعض مبصروں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ مسلمانوں میں غلام رکھنے کی رسم نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اس لیے ان غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا تھا کہ مسلمانوں میں غلامی کا رواج پکا نہ ہو جائے، اور دوسرا اس لیے کہ انسان کو انسان کا غلام نہ بنایا جائے۔ لوگ اس حکم پر اعتراض کر رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو درشتی مشہور تھی وہ اونٹ کر آئی۔ انہوں نے کہا، عرب کی مثال ایک اونٹ کی سی ہے جسے نکیل پڑی ہوئی ہے اور وہ اپنے ساربان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ یہ دیکھنا ساربان کا فرض ہے کہ وہ اونٹ کو کس طرف لے جاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم میں عربوں کو راہ راست پر لا کے چھوڑوں گا۔ مسنہ بن حارثہ نے کسی طرح محسوس کر لیا تھا کہ لوگ فارس کی جنگی طاقت سے خائف ہیں۔ کسی قبیلے کے سردار نے اس خوف کا اظہار کر بھی دیا۔ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہم فارس پر حملہ کریں۔ اس سردار نے کہا، فارس کی جنگی طاقت کو کبھی میدان جنگ میں دیکھیں پھر بات کریں۔ مسنہ بن حارثہ سے رہا نہ گیا، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ خلیفہ لوگوں سے مخاطب ہیں۔ اے لوگو، مسنہ نے بڑی بلند آواز میں کہا، وہ کون سا فارس ہے جس کا خوف تمہارے دلوں پر بیٹھ گیا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فارس کی جنگی طاقت سے ٹکر لے چکے ہیں؟ ہم نے فارس کے باہر اس کی سلطنت کے ایک بہترین حصے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ہم فارسیوں کو کئی لڑائیوں میں شکست دے چکے ہیں۔ ہم نے بابل کے کنڈرات میں فارسیوں کو شکست دی ہے،
لیکن مشکل یہ پیش آ گئی ہے کہ فارس کے بادشاہ نے اپنی ہاری ہوئی فوج کے لیے کمک بھیج دی ہے، مگر ہم کمک سے محروم ہیں۔ کیا تم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ جو مجاہدین شہید ہو گئے ہیں ان کی کمی پوری کر دو؟ تمہارے دل اتنے پتھر کیوں ہو گئے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں کفر کے خاتمے کے لیے لڑتے ہوئے زخموں سے چلنی ہو کر بیکار ہو گئے ہیں، ان کی خالی جگہ پر نہیں کرتے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔